ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ عبدالولی نام کا ایک سوداگر عرب کے کسی شہر میں رہتا تھا۔ عبدالولی تجارت کی چھوٹی موٹی چیزوں کو اونٹ پر سوار کر کے دور دراز کے شہروں اور قصبوں میں بیچنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایسے سفر میں عبدالولی کو بڑے بڑے ریگستانوں اور صحراؤں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ ایک دن وہ اونٹ پر بیٹھا کسی قصبے کی طرف جا رہا تھا کہ ریگستان میں اسے راستہ بھول گیا اور وہ کہیں کا کہیں جا نکلا۔ اس نے راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ وہ خود راستہ تلاش کرے اور اس ریگستان سے نکل کر کسی آبادی میں پہنچ جائے۔ اونٹ سارا دن ریگستان میں بھٹکنے کے بعد شام کے وقت ایک چھوٹے سے نخلستان کے قریب پہنچا۔ اس جگہ کھجور کے درختوں کے درمیان ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ عبدالولی نخلستان اور اس کنویں کو دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوا اور یہ اونٹ سے اتر کر کنویں کے اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ کنویں کی تہہ میں اسے پانی نظر آ رہا تھا۔ عبدالولی نے جلدی سے اپنا ڈول اور رسی نکالی۔ یہ دونوں چیزیں وہ سفر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ پہلے عبدالولی نے اپنے اونٹ کو پانی پلایا اور پھر اس نے خود پیا۔ پھر اس نے تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر کھائیں۔ اونٹ ادھر ادھر بکھرے ہوئے کھجور کے خشک پتوں کو چبانے لگا۔ سورج ڈوبنے کے بعد تھوڑی دیر تو اندھیرا چھپا رہا۔ پھر مشرق کی جانب سے آہستہ آہستہ 14ویں کا چاند نکلتا ہوا نظر آنے لگا اور چمکتے ہوئے ستارے بھی ابھرنے لگے۔ عبدالولی نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ مجھے دوبارہ اس ریگستان میں سفر کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ نخلستان اور کنواں تو یہاں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عبدالولی ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک چہرہ کنویں میں سے ابھرا اور ایک گرجدار آواز عبدالولی کے کانوں میں پڑی۔ اے احمق آدم زاد، مجھ سے سن، یہ نخلستان اور یہ کنواں دونوں میری ملکیت ہے اور میں اس کنویں میں رہنے والا ایک جن ہوں۔ تجھے میری اجازت کے بغیر اس جگہ آنے اور میرے پوچھے بغیر میرے کنویں سے پانی پینے کی جرأت کیسے ہوئی؟ مجھے ابھی میرے سوال کا جواب چاہیے۔ جن کی دہشت کی وجہ سے سوداگر پہلے تو کافی دیر تک کچھ بول نہیں پایا۔ پھر عبدالولی ہکلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں جناب، مجھے خبر نہ تھی کہ اس جگہ پر آپ کا قبضہ ہے، ورنہ میں کبھی بھی اس جگہ کا رخ نہ کرتا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جن کہنے لگا، اے بیوقوف آدمی، اب تو کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ جن طیش میں آ کر کہنے لگا، تو نے نخلستان کی مٹی اور کنویں کا پانی خراب کیا ہے اور تو نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اب تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتا۔ سوداگر بیچارہ بہت ڈر گیا تھا۔ یہ ڈرتے ہوئے جن سے کہنے لگا، رحم کرو مجھ پر اے طاقتور جن، میں بہت غریب انسان ہوں، مجھ غریب پر رحم کرو۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے تم وہ سب کچھ لے لو، لیکن مجھے جانے دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ جن سوداگر کی بات سن کر کہے لگا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، بہت خوب، بہت خوب، مجھے تو تمہاری یہ درخواست ماننی ہی ہوگی۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تو اپنے گھر واپس جائے گا تو تیری بیوی تیرے ہاتھوں میں جو کچھ بھی دے گی وہ تو مجھے دے دے گا؟ عبدالولی نے جن کو فوراً جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور میں تمہیں دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں دوبارہ تم تک پہنچوں گا کیسے؟ یہ نخلستان اور کنواں ریگستان کے نہ جانے کس حصے میں ہے۔ جن اسے غصے سے کہنے لگا، اس کی فکر تو نہ کر، جب وہ چیز میں نے تجھ سے لینی ہوگی تو میں خود تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بہت طاقتیں عطا کی گئی ہیں۔ دیکھ آدم زاد، تو نے جو وعدہ کیا ہے اب اس وعدے کو نبھانا، اپنا وعدہ مت بھولنا۔ اب تو یہاں سے صحیح سلامت واپس جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں سوداگر کو کہہ کر جن وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ سورج آسمان پر خاصا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ عبدالولی کو رات کا واقعہ ایک خواب کی مانند یاد تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، یقیناً رات کو میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اس نخلستان میں جن کہاں سے آ گیا بھلا؟ اس نے فٹافٹ سے کلمہ پڑھا اور کنویں میں جا کر جھانکنے لگا۔ کنویں میں بس پانی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور منہ ہاتھ دھویا۔ اس کا اونٹ کافی دیر سے پیاسا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کو پانی پلایا اور خود اس نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور پھر یہ اطمینان سے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اتفاق سے پچھلے روز کا کھویا ہوا راستہ بہت جلد مل گیا۔ اس نے ایک قصبے میں سامان بیچا اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی عبدالولی نے اپنے گھر کی چوکھٹ پر پاؤں رکھا، اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اسے کہنے لگی،
ہم پر اللہ نے بہت بڑی رحمت نازل کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عبدالولی کی بیوی نے اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ دے دیا۔ یہ ہے تمہارا بیٹا، آخر خدا نے ہماری دعائیں سن ہی لیں۔ عبدالولی چلا کر کہنے لگا، ارے ارے، یہ کیا غضب کر دیا تم نے؟ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا، کیا کر دیا میں نے؟ پھر عبدالولی نے اپنی بیوی کو ساری داستان سنائی اور اسے بتایا کہ میں تو کنویں والے جن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ گھر داخل ہوتے ہی میری بیوی میرے ہاتھوں میں جو بھی چیز تھمائے گی وہ میں اس جن کے حوالے کر دوں گا۔ اب عبدالولی کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ تھا۔ بیوی اپنے شوہر سے غصے سے کہنے لگی، تم بھی بہت وہمی ہو، بھلا جنات بھی کبھی انسانوں سے ایسے وعدے کیا کرتے ہیں؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ عبدالولی نے قسم کھا کر اپنی بیوی کو یقین دلایا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی کو بھی فکر ہونے لگی اور اس نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور اسے کہا، تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس ایک تعویذ ہے، یہ تعویذ میں اپنے بیٹے کی گردن میں ڈال دیتی ہوں۔ اس تعویذ کی برکت سے وہ خبیث جن ہمارے بچے کے نزدیک بھٹک بھی نہیں سکتا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے بچے کے گلے میں ایک چھوٹا سا تعویذ ڈال دیا۔ دن گزرنے لگے، بچہ روز بروز بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔ اس لڑکے کا نام اس کے ماں باپ نے رمضان رکھا کیونکہ وہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ پھر ایک دن یہ بچہ گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ خوفناک جن نمودار ہوا اور بولنے لگا، رمضان ادھر آؤ اور میرے ساتھ چل کر نخلستان میں میرے ساتھ رہو، تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں میرے حوالے کر دے گا۔ جن کی خوفناک شکل دیکھتے ہی گلی کے دوسرے بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن رمضان وہیں کھڑا رہا۔ رمضان نے اس جن کو اس کی باتوں کا جواب دیا، نہیں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ جن اس کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس تعویذ کی وجہ سے وہ اس کو پکڑنے میں ناکام رہا۔ آخر یہ جن ناکام ہو کر غصے کی حالت میں چلاتا ہوا یہاں سے چلا گیا اور ادھر رمضان کانپتے ہوئے گھر آیا تو اپنے ماں باپ کو جن کے آنے اور اسے ساتھ لے جانے کی بات بتانے لگا۔ رمضان کے ماں باپ فوراً اسے ایک بوڑھے فقیر کے پاس لے گئے۔ اس بوڑھے فقیر نے رمضان کی زبانی سارا قصہ سن کر کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس تعویذ کی برکت سے وہ خوفناک جن رمضان کو ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جب تک یہ تعویذ رمضان کے گلے میں رہے گا کوئی بھی جن اس کے آس پاس نہیں آ سکتا، لیکن اگر رمضان نے یہ تعویذ کھو دیا یا پھر غلطی سے بھی اس نے یہ تعویذ اپنے گلے سے اتار دیا تو وہ جن اس کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رمضان کے ماں باپ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ خبردار، زندگی میں کبھی بھی یہ تعویذ اپنی گردن سے نہ اتارنا، تم ہمیشہ اس تعویذ کو اپنی گردن میں پہنے رکھنا۔ رمضان نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا کہ وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ پھر اسی طرح بہت سال گزر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبدالولی اور اس کی بیوی اس جن اور اس تعویذ کے بارے میں سب کچھ بھول گئے، اور اب رمضان کی عمر 17 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند نوجوان تھا۔ وہ بادشاہ کی فوج میں بھرتی ہو گیا اور لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے جانے لگا۔ ایک مرتبہ رمضان فوج کے ساتھ کسی جنگ پر گیا۔ سارا دن وہاں لڑائی ہوتی رہی۔ اس نے بہت بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے دشمنوں کو موت کا مزہ چکھایا۔ جب رات ہوئی تو جنگ بند ہو گئی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے کے لیے واپس آ گئیں۔ آدھی رات دشمن کے سپاہیوں نے ایک دم حملہ شروع کر دیا۔ 2 سپاہی رمضان کے خیمے میں بھی آ گئے۔ رمضان نے فٹافٹ سے تلوار اٹھائی اور ان کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں دشمن کے چند سپاہی اور آ گئے۔ اب اکیلا رمضان ایک طرف اور 5-6 دشمن دوسری طرف۔ سب کے ساتھ لڑنا اکیلے رمضان کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ رمضان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے ہاتھوں مارا جائے گا، لیکن اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک خوفناک جن نمودار ہوا اور یہ جن دشمن کے سپاہیوں پر حملہ کرنے لگا۔ اس خوفناک جن کو دیکھتے ہی سب سپاہی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے اور یوں رمضان کی سپاہیوں کے دشمنوں سے جان بچ گئی۔ رمضان اس جن سے کہنے لگا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر اس وقت تم میری مدد کے لیے نہ آتے تو آج میں مارا جاتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے میری جان کیوں بچائی؟ جن کہا لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، یاد کرو جب تم چھوٹے بچے تھے
تو میں تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے آیا تھا۔ تمہارے باپ نے 17 سال پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں میرے حوالے کر دے گا، لیکن تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا اور تمہارے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ خیر، کبھی تو مجھے موقع ملے گا اور تمہیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے آج تمہاری جان بھی اسی لیے بچائی کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں۔ ابھی یہ تعویذ تم اپنی گردن سے اتارو اور میرے ساتھ چلو۔ دنیا بھر کی نعمتیں میں تمہیں دوں گا، اچھے اچھے کھانے، بہترین کپڑے اور کوہ کاف کی سیر جہاں حسین پریاں ہیں، بڑے بڑے دیو ہیں اور بہت سی طلسمی چیزیں ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا، اگر تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے تو میں بہت سخت انتقام لوں گا، تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ ابھی جن کی تقریر جاری تھی کہ اچانک آسمان پر روشنی سی چمکنے لگی اور اس روشنی میں ایک سنہری تخت اتر کر زمین پر آیا۔ 4 دیو اس تخت کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس تخت پر نورانی صورت کے ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کے دائیں بائیں بہت سی پریاں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ یہ بزرگ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جن انہیں دیکھتے ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب دار آواز میں کہا، او خوفناک جن، تو کیا اس نوجوان کو دھمکیاں دیتا ہے؟ کیا تجھے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ جن گڑ گڑا کر کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں میرے آقا، آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم نے تجھے انہی حرکتوں کی وجہ سے اس کنویں میں قید کیا تھا اور ابھی تیری سزا کی مدت پوری ہونے میں بہت دیر ہے، لیکن آج تو نے اس نوجوان کی جان بچائی، اس لیے ہم تیری باقی سزا معاف کرتے ہیں۔ اب تجھے آزاد کیا جاتا ہے، مگر خدارا آج کے بعد اس نوجوان اور اس کے ماں باپ کو کبھی مت ستانا، ورنہ تمہیں عبرت ناک سزا ملے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رمضان سے کہا، اے نوجوان، اب تو بالکل بے خوف ہو کر اپنے گھر جا اور تو اس جن کا ڈر اپنے دل سے نکال دے۔ چند لمحوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خوفناک جن رمضان اور اس کے ماں باپ کو تنگ کرنے کے لیے دوبارہ کبھی واپس نہ آیا۔